अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नाजरीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदर नवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 24 सूरा हामीम सजदा की आयत नंबर 1 ता 12 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ुल पढ़ने की शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम। किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिकौमिन यअलमून बशीरन व नज़ीरा। फ़अरद अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्मऊन। वक़ालू कुलूबुना फ़ी अकिन्नतिम मिम्मा तदऊना इलैहि वफ़ी आज़ानिना वक़्रुन व मिन बैनिना व बैनिका हिजाबुन फ़अमल इन्नना आमिलून। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिदुन फस्तकीमू इलैहि वस्तगफिरूह ववैलुल लिल मुशरिकीन अल्लज़ीना ला यूतून ज़कात वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम अज्रुन गैरु ममनून। कुल अइन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलकल अर्द फी यौमैनि व तजअलून लहू अंदादा ज़ालिका रब्बुल आलमीन। वजअल फ़ीहा रवासिय मिन फ़ौक़िहा व बारक फ़ीहा व क़द्दर फ़ीहा
وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظها ذلك تقدير العزيز العليم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ سورہ حامیم سجدہ مکیہ ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ یہ اتارا ہے بڑے رحم والے مہربان کا۔ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں مفصل فرمائی گئیں۔ عربی قرآن عقل والوں کے لیے خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا۔ تو ان میں اکثر نے منہ پھیرا تو وہ سنتے ہی نہیں اور بولے ہمارے دل غلاف میں ہیں اس بات سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اور ہمارے کانوں میں ٹینٹ یعنی کہ روئی ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان روک ہے۔ تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ تم فرماؤ آدمی ہونے میں تو میں تم ہی جیسا ہوں، مجھے وہی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اس کے حضور سیدھے رہو اور اس سے معافی مانگو۔ اور خرابی ہے شرک والوں کو، وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ تم فرماؤ کیا تم لوگ اس کا انکار رکھتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور اس کے ہم سر ٹھہراتے ہو؟ وہ ہے سارے جہان کا رب، اور اس میں اس کے اوپر سے لنگر ڈالے، بھاری بوجھ رکھے یعنی کہ، اور اس میں برکت رکھی، اور اس میں اس کے بسنے والوں کی روزیاں مقرر کی، یہ سب ملا کر 4 دن میں۔ ٹھیک جواب پوچھنے والوں کو پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا اور وہ دھواں تھا، تو اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں حاضر ہو، خوشی سے چاہے ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کی ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے، تو انہیں پورے 7 آسمان کر دیا 2 دن میں، اور ہر آسمان میں اسی کے کام کے احکام بھیجے، اور ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا، اور نگہبانی کے لیے یہ اس عزت والے علم والے کا ٹھہرایا ہوا ہے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے سورہ حامیم سجدہ کی تفسیر اس کی شروع سے انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اس سورہ کا نام سورہ فصلت بھی ہے اور سورہ مصابیح بھی ہے۔ یہ سورہ مکیہ ہے۔ اس میں 6 رکوع، 54 آیتیں اور 796 کلمے اور 3000
350 حروف ہے۔ احکام و امثال و مواعظ و وعد و وعید وغیرہ کے بیان میں اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو ثواب کی، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو عذاب کا توجہ سے قبول کا سننا۔ مشرکین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، یعنی توحید و ایمان کو ہم بہرے ہیں، آپ کی بات ہمارے سننے میں نہیں آتی۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ آپ ہم سے ایمان و توحید کے قبول کرنے کی توقع نہ رکھیے، ہم کسی طرح ماننے والے نہیں، اور نہ ماننے میں ہم بمنزلہ اس شخص کے ہیں جو نہ سمجھتا ہو نہ سنتا ہو، یعنی دینی مخالفت تو ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں، یعنی تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر قائم ہیں، یا یہ مانیے کہ تم سے ہمارا کام بگاڑنے کی جو کوشش ہو سکے وہ کرو، ہم بھی تمہارے خلاف جو ہو سکے گا کریں گے۔ اے اکرام الخلق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، برائے تواضع ان لوگوں کے ارشادات و ہدایات کے لیے کہ ظاہر میں کہ میں دیکھا بھی جاتا ہوں، میری بات بھی سنی جاتی ہے، اور میرے تمہارے درمیان میں بظاہر کوئی جنسی مغایرت بھی نہیں ہے، تو تمہارا یہ کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ میری بات نہ تمہارے دل تک پہنچے، نہ تمہارے سننے میں آئے، اور تمہارے درمیان کوئی روک ہو، بجائے میرے کوئی غیر جن یا فرشتہ آتا تو تم کہہ سکتے تھے کہ نہ وہ ہمارے دیکھنے میں آئیں، نہ ان کی بات سننے میں آئے، نہ ہم ان کے کلام کو سمجھ سکیں، ہمارے ان کے درمیان تو جنسی مخالفت ہی بڑی روک ہے، لیکن یہاں تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں بشری صورت میں جلوہ نما ہوا تو تمہیں مجھ سے مانوس ہونا چاہیے، اور میرے کلام کے سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی بہت کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ میرا مرتبہ بہت بلند ہے اور میرا کلام بہت عالی ہے، اس لیے میں وہی کہتا ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے۔ فائدہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بل لحاظ ظاہر انا بشرم مثلکم فرمانا حکمت، ہدایت و ارشاد کے لیے بطریق تواضع ہے، اور جو کلمات تواضع کے لیے کہے جائیں وہ تواضع کرنے والے کے علو منصب کی دلیل ہوتے ہیں۔ چھوٹوں کا ان کلمات کو اس کی شان میں کہنا یا اس سے برابری ڈھونڈنا ترک ادب اور گستاخی ہوتا ہے، تو کسی امتی کو روا نہیں کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مماثل ہونے کا دعویٰ کرے۔ یہ بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ آپ کی بشریت بھی سب سے اعلیٰ ہے، ہماری بشریت کو اس سے کچھ بھی نسبت نہیں۔ اس پر ایمان لاؤ، اس کی طاعت اختیار کرو، اس کی راہ سے نہ پھرو، اپنے فساد عقیدہ و عمل کی یہ منع زکوٰۃ سے خوف دلانے کے لیے فرمایا گیا، تاکہ معلوم ہو کہ زکوٰۃ کو منع کرنا ایسا برا ہے کہ قرآن کریم میں مشرکین کے اوصاف میں ذکر کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو مال بہت پیارا ہوتا ہے، تو مال کا راہ خدا میں خرچ کر ڈالنا اس کے ثبات و استقلال اور صدق و اخلاص نیت کی قوی دلیل ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ زکوٰۃ سے مراد ہے کہ توحید کا معتقد ہونا اور لا الہ الا اللہ کہنا۔ اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے کہ جو توحید کا اقرار کر کے اپنے نفسوں کو شرک سے باز نہیں رکھتے، اور قتادہ نے اس کے معنی یہ لیے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ کو واجب نہیں جانتے۔ اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنے اور جزا کے ملنے کے قائل نہیں، جو منقطع نہ ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت بیماروں، اپاہجوں اور بوڑھوں کے حق میں نازل ہوئی، جو عمل و طاعت کے قابل نہ رہیں، انہیں وہی اجر ملے گا جو تندرستی میں عمل کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے اور کسی مرض یا سفر کے باعث وہ عامل اس عمل سے مجبور ہو جاتا ہے، تو تندرستی اور اقامت کی حالت میں جو کرتا تھا ویسا ہی اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اس کی ایسی قدرت کاملہ ہے، اور چاہتا تو ایک لمحے سے بھی کم میں بنا دیتا، یعنی شریک، اور وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، سب اس کے مملوک و مخلوق ہیں۔ اس کے بعد
پھر اس کی قدرت کا بیان فرمایا جاتا ہے، یعنی زمین میں پہاڑوں کے دریا اور نہریں اور درخت اور پھل اور قسم قسم کے حیوانات وغیرہ پیدا کر کے، یعنی 2 دن زمین کی پیدائش اور 2 دن میں یہ سب، یعنی بخار بلند ہونے والا، یہ کل 6 دن ہوئے، ان میں سب سے پچھلا جمعہ ہے۔ وہاں کے رہنے والوں کو طاعت و عبادات و امر و نہی کے جو زمین سے قریب ہے، یعنی روشن ستاروں سے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کی شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک سیرت کے مطابق اور اصحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام ناظرین سے یہ درخواست رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے اس پروگرام کو آپ ضرور دیکھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، قرآن پاک کو سمجھنے کی اہمیت کو سمجھیں۔ قرآن پاک کو سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ایک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کو اگر آپ سنیں گے تو اس کا انشاءاللہ آپ کی جان مال، آپ کے بچوں کے، آپ کی فیملی کے اندر ضرور اس کی برکت سرایت کر جائے گی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔